الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير۔ سامعین محترم اور میری قابل احترام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں اس بات کی خبر دے رہے ہیں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، پوری کی پوری کائنات کو ایک مرد اور ایک عورت سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ خاندان، یہ قبیلے تعارف کے لیے بھی بنائے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر آپ مناسب سمجھے تو یا ان بچوں کو باہر نکال دیں یا ان پہ کنٹرول کر لیا جائے، دین کی مجلس میں شور اچھا نہیں ہوتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں بلند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانے جاہلیت میں انسانیت کس جبر اور ظلم کا شکار تھی اور کس محرومی کا شکار تھی، اس کا ایک پہلو عورت کے ساتھ ظلم و جبر کا ایک نمونہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ عورت جس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری کائنات کی تخلیق کی ہے، اس کو ایک خبیث جرثومہ سمجھا جاتا اور اس کی محرومیوں کی ایک انوکھی داستان ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کرتے ہوئے اس بات کی وضاحت کی ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جاہلیت کے اندر اگر کسی کے گھر بیٹی پیدا ہو جاتی، اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ شرمندگی محسوس کرتے ہوئے لوگوں سے چھپتا نظر آتا۔ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، لوگوں سے چھپتا اور حتیٰ کہ اگر برداشت نہ کر پاتا تو اپنی بیٹی کو زندہ ہی درگور کر دیتا۔ بیٹی کا ایک پہلو تو جاہلیت کا ہے اور ایک اسلام نے اس کو جس عظمت سے نوازا ہے۔ ہم ان دو پہلوؤں کو پیش کرنے کے بعد اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اسلام میں عظمت ہے یا جاہلیت کے امور کو دوبارہ اختیار کرنے میں عظمت ہے، جیسا کہ آج کل مسلمان بھی بھول کر انہی کاموں کو اختیار کرنے میں اپنی عظمت سمجھتے ہیں جن اتھا گہرائیوں سے نکال کے اسلام نے اس کو عظمت کا تاج پہنایا۔ ایک وہ وقت تھا
کہ اگر کسی انسان کی والدہ زندہ ہوتی، والد دنیا سے چلا جاتا، تو عورت کے ساتھ ایسا سلوک بھی موجود تھا کہ بیٹا ہی اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لیتا اور اپنی چادر اس کے سر پہ رکھ دیتا۔ قرآن مجید نے اس بات سے بھی منع کیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب عورت کے ساتھ ایک عجیب سا ظلم ہوتا، ایک ہی عورت کے ساتھ 10 لوگ شادی کر لیتے اور انسانیت کے اس احترامی تعلق سے نکل کر حیوانیت کے پہلو کو اختیار کیا جاتا۔ قرآن مجید نے اور اسلام کے آ جانے کے بعد اس کو بھی حرام قرار دے دیا گیا۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے اندر لوگ چپکے سے کسی سے شادی کر لیتے۔ آج کل بھی جاہلیت کا یہ نمونہ کورٹ میرج کی شکل میں موجود ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والا قرآن یہ کہتا ہے وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ، چپکے سے دوستیاں بنانے والے اور دوستیاں بنانے والی جو ہیں ان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا لعن اللہ المختفیہ والمختفیۃ، اسلامی حدود کو پامال کرنے والی عورتیں اور اسلامی حدود کو پامال کرنے والے مرد، ان دونوں پہ لعنت ہے جو خفیہ طور پہ اپنے غیر شرعی تعلقات کو وابستہ کرتے ہیں۔ اسلام سے پہلے بلکہ ابتدائی اسلام میں بھی یہ بات موجود رہی، عورت کا احترام کچھ اس انداز سے تھا کہ چند ایام کے لیے ہی اس سے شادی کر لی جاتی اور پھر اس کو فارغ کر دیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان اللہ حرمها الى یوم القیامہ، یہ نکاح متعہ اب حرام ہے اور قیامت تک یہ حرام ہے، کسی مسلمان کے لیے اب جائز نہیں رہا۔ اسلام سے پہلے عورت کی کسی نزاکت کا خیال نہ کیا جاتا، بلکہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط پہ دیتا کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دو، نتیجتاً جب ایک بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوتا تو دوسرا گھر بھی اسی کی وجہ سے اجڑ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الشغار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح سے منع کر دیا چونکہ اس میں عورت کی نزاکت کا خیال نہیں کیا گیا، اور اسلام ایک ایسا عظیم دین ہے جو جہاں مرد کے حقوق کا خیال کرتا ہے وہاں عورت کو بھی عظمت کا تاج پہناتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہ رواج عام تھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا اور طلاق شرعی بھی نہ ہوتی، بلکہ ایک ہی مجلس میں بہت ساری طلاقیں دے دی جاتی، 3 سے بھی زائد بلکہ 100 کی تعداد میں طلاقیں پیش کی جاتی، اور پھر اس بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے ایک حلالے کی ایک ناجائز شکل انہوں نے نکال رکھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ کی اس مرد پہ لعنت ہے جو حلالہ نکالتا ہے، اور اس شخص پر بھی لعنت ہے جس کے لیے اس عورت کو حلال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اس سے بھی منع کر دیا کہ یہ بھی ایک حیوانیت کا پہلو ہے، انسان تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا ایک مسلمان ہو کہ اس کی بیوی یا اس کی بیٹی کی طرف کوئی آنکھ بھی اٹھا کے دیکھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اپنی ہی بیوی اور اپنی ہی بیٹی کو کسی کے سپرد کر دے؟ اسلام سے پہلے اس بات کا بھی خیال نہ کیا جاتا، ایک ہی گھر میں خالہ اور اس کی بھانجی اکٹھی ہو جاتی
خالہ جو کہ بمنزلت الام ہے، والدہ کی اس کے مقام اسلام نے اس کو نوازا ہے، تو گویا کہ بیٹی اور ماں جو ہے ایک ہی گھر میں اکٹھی نہیں ہو سکتی، اسلام نے اس کو منع کر دیا۔ اسی طرح وہ معزز رشتہ جو والد کی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کی بھتیجی کو ایک گھر میں اکٹھا کر لیا جاتا، اسلام نے اس نزاکت کا بھی خیال رکھا اور اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها، نہ کسی عورت کو اس کی خالہ کے ساتھ ایک گھر میں جمع کیا جائے گا، نہ اس کی پھپھو کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے گا۔ اسلام سے پہلے لوگوں کی کیفیت کچھ عجیب تھی، ایک ہی شخص جو ہے وہ دو دو بہنوں سے شادی کر لیا کرتا، اسلام نے اس بات کو بھی منع کر دیا، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، دو بہنیں ایک گھر میں نہیں رہ سکتی۔ ان کے قلبی رجحانات کا احترام کرتے ہوئے اسلام نے اس کو بھی ناجائز قرار دے دیا۔ اسلام کے آ جانے سے پہلے عورت کا مقام یہاں تک تھا کہ ایک شخص بغیر کسی قید کے 10 8 عورتوں سے شادی کر لیتا۔ اسلام نے اس کی تقیید اور تعیین فرمائی اور کہا کہ سنت یہی ہے کہ انسان اگر عدل و انصاف کی قوت رکھتا ہے اور اسلامی شعائر سے اس کی واقفیت اور تعارف ہے اور واقعتاً سنت کو زندہ کرنا چاہتا ہے اور کسی قسم کا خلل اور نقص کا خطرہ نہیں ہے، تو پھر 1 سے 2 تک سفر کر سکتا ہے، بصورت دیگر اس کو ایک پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگر وہ سنت کے اس پہلو کو روز روشن کی طرح سمجھ چکا ہے اور عدل و انصاف کے جمیع تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے تو صرف 4 تک گنجائش اس کے پاس موجود ہے۔ اسلام سے پہلے عورت کے ساتھ جو ایک اور ظلم کیا جاتا، وہ مالک جن کے پاس لونڈیاں ہوتی، بلکہ وہ لوگ کبھی اپنی ہی بیٹیوں کو اس بات میں مجبور کرتے کہ وہ اپنے گھروں پہ جھنڈے لگا لیا کرتی اور کھلے عام لوگوں کو برائی کی دعوت دیتی۔ اسلام نے اس کو بدکاری کا نام دیا اور اس سے منع کر دیا۔ بلکہ سب سے ابشع صورت جو اسلام کے اندر تھی، جو انسان سن کر بھی پریشان ہو جاتا ہے، کہ قوت کو چاہنے والے لوگ اپنی ہی بیوی کو کسی پہلوان کے گھر بھیج دیتے، یہ کہہ کر استبضعی منہ، جاؤ کو 2 ماہ اس کے پاس گزارو تاکہ کل کو پیدا ہونے والا بچہ اسی کی طرح پہلوان ہو، تاکہ میدان عمل میں ہم یہ فخر کر سکیں کہ ہمارا بیٹا بہت جوان ہے۔ اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا اور اس سے منع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ وہ تمام بھیانک پہلو جو جاہلیت کے اندر موجود تھے، یہ ختم ہوئے، جس کی بنیاد اور جس کی انتہا بے پردگی، تبرج اور غیرت سے دوری، ناجائز تعلقات اور خفیہ رابطے، یہی بنیاد بنے جس نے انسانیت کو بگاڑ کے رکھا۔ اور اگر بنی اسرائیل کی قوم کے بارے میں ہم کتابوں کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم پہ جو عذاب کا سبب بنا تھا وہ یہی تھا، ان میں تبرج، سفور اور بے پردگی عام تھی، جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس قوم کو عذاب سے دوچار کیا۔ بلکہ صحیح الجامع کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوہے کے بارے میں اور چھپکلی کے بارے میں فرمایا، یہ قوموں میں سے ایک قوم ہے جس کو اللہ نے مسخ کر کے چوہے کی شکل دے دی ہے۔ تو اسلام سے پہلے عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، بلکہ تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس کو وراثت سے بھی محروم کیا جاتا،
تعجب تو اس سے زیادہ یہ ہے کہ اگر ایک عورت کا خامن طلاق دینا چاہتا تو اس کی طلاق کی شکل یہ تھی کہ اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، کھانا بھی نہ دیا جاتا، اسی حالت میں وہ مر جاتی، یہی اس کی طلاق تھی۔ بلکہ رومیوں کے ہاں تو عورت کا احترام یہاں تک تھا كأنها سلعة تباع وتشترى في الأسواق، جس طرح کوئی ساز و سامان بازاروں میں بکتا ہے اور خریدنے والے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح ایک عورت کو، ایک بیٹی کو، ایک بہن کو بازاروں میں بیچا جاتا اور لوگ خریدا کرتے تھے۔ ان تمام کی تمام بری شکلوں کو اسلام نے آ کر مٹایا، اور اسلام نے ایسی عظمت سے نوازا جس کا اقرار آج ایک مسلمان عورت کو نہیں ہے، اور جب سے اس نے اقرار کرنا نہیں سمجھا اور اس کو پسند نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی طرف اس کو دھکیلنا شروع کیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام نے قرآن مجید کی روشنی میں اس کی عظمت کو آہستہ آہستہ بڑھانا شروع کیا، بلکہ انسانیت میں برابری جو مرد کی اور عورت کی ہے وہ برابری پیش کر دی۔ فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی، پوری کائنات جہاں مرد کی اولاد ہے وہ عورت کی بھی اولاد ہے، اسی طرح ان کو ایمان میں بھی برابر قرار دیا۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو مرد نیک عمل کرے گا تو اس کو بھی ہم اچھا بدلہ دیں گے، اسی طرح جو عورت